اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہے۔ آج یکم ربیع الاول مبارک ہے، جمعے کا دن ہے اور 8 اکتوبر 2021 ہے۔ ہم خان کا نظام کتاب حضرت ابو نیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس العزیز کی کتاب سے صفحہ نمبر 38 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ قسط نمبر 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت قیس بن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے سے ایک شخص ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ آپ اس وقت دمشق میں تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی تم یہاں کیسے آئے، یعنی کس غرض کے لیے آئے؟ اس نے کہا ایک حدیث سننے کے لیے جس کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے کہ آپ اسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کسی اور ضرورت سے تو نہیں آئے؟ اس نے عرض کیا جی نہیں۔ آپ نے پوچھا تجارت کی غرض سے تو نہیں آئے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو کیا تم صرف اس حدیث کی طلب میں آئے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تو لو سنو۔ میں نے حضور اقدس و اکمل اکرم و اجمل اطیب و اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص علم کی تلاش میں کوئی راستہ طے کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ذو الجلال والاکرام اسے ایسے راستے پر لے چلے گا جو بہشت کو جاتا ہے، اور فرشتے علم طلب کرنے والے کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور عالم کی ہستی ایسی ہستی ہے کہ آسمان اور زمین میں جتنے جاندار ہیں سبھی اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی، اور عالم کی فضیلت ابد پر ایسی ہے جیسی چاند کی باقی ستاروں پر۔ علماء پیغمبروں کے وارث ہیں، اور پیغمبروں نے ترکے میں نہ دینار چھوڑا نہ درہم، انہوں نے تو اپنے ترکے میں صرف علم چھوڑا ہے، سو جس نے یہ لیا اس نے بڑا حصہ پایا۔ ترمذی شریف جلد 2۔ دین نمونے کا محتاج ہے اور نمونے ہی سے زندہ اور قائم ہے۔ محض بات کسی کو بھی کیوں کر مطمئن کر سکتی ہے۔ دین فطرت ہے اور فطرت بدلہ نہیں کرتی۔ دین میں کوئی اختلاف نہیں۔ جملہ انبیاء اکرام علیہ السلام ایک ہی دین کے داعی، ذکر حق، دعوت حق اور مخلوق حق کی بے لوث خدمت اس کی اساس۔ جب بھی دین کی نمو ہوگی اسی بنیاد پر ہوگی، یہی عبادت، یہی باعث کمال۔ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں زہد اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ سنن ابن ماجہ۔ حضرت زید بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا دنیا میں زہد کس چیز کا نام ہے؟ جواب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حلال پیشہ اختیار کرنا اور امیدوں کی کمی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عافیت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے تو صرف خاموشی میں ہیں، 10واں حصہ تنہائی میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت 10 حصوں میں تقسیم ہے، جس میں سے 9 حصے تو صرف خاموشی ہی میں ہیں اور 10واں حصہ ہاتھ سے حلال روزی کمانا ہے۔ ابھی تک تو نے یہ بھی نہیں جانا کہ عقل حلال کی قوت ہی قوت حیدری سے منسوب کی جاتی ہے، اور مولا علی کرم اللہ وجہہ نے عقل حلال کے حصول کے لیے ایک یہودی کے باغ کو نلائی کا جو شرف عطا فرمایا دنیا دوں کی امانت کو مات کر گیا۔ آج سب قوت حیدری کی رٹ لگاتے پھرتے ہیں۔ قوت حیدری کا دور و مدار عقل حلال پر موقوف ہے۔
جب تک کسی کا کھانا طیب نہیں ہوتا اور کمائی کر کے نہیں کھایا جاتا، کسی میں کوئی قوت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کوئی جدوجہد کسی بھی منزل پہ پہنچ سکتی ہے۔ حلال روزی کھا کر پلے ہوئے بچے نہایت ذہین، تابعدار، راست باز اور راسخ الاعتقاد ہوتے ہیں، برائی و بے حیائی کا کوئی کام کبھی نہیں کرتے، آدمیت کے مقام پہ چٹان کسی استقامت رکھتے ہیں، کبھی جنبش نہیں کرتے۔ ایک آدمی اپنے بال بچوں کے لیے طیب روزی کی تلاش میں 7 سمندر پار کیا، اس نے ناجائز طریقے سے ایک پیسہ تک نہ لیا، کوئی مشکوک لقمہ کبھی نہ کھایا، برسوں اپنی بیوی سے دور رہا، اور یہ اس کا بہترین اور مقبول الاسلام چلہ تھا۔ اللہ نے اسے اور اس کی اولاد کو ہدایت بخشی، حیا بخشی، کام بخشا اور استقلال بخشا۔ وما علینا الا البلاغ، صفحہ نمبر 40 تک پڑھا ہے آج۔ قسط نمبر 12 آج مکمل ہو گئی ہے۔ انت حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کتاب جو حضرت منیس محمد قتلی رتحانوی قدس العزیز نے لکھی ہے، وہ آلریڈی موجود ہے یوٹیوب کے اوپر، میرے چینل ٹرو پیکٹڈ کے اوپر۔ آپ لوگ اسے دیکھ کر مستفید ہو سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، آگے شیئر کر سکتے ہیں۔ تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام بھی موجود ہے، آپ لوگ اسے دیکھ کر سن کر فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔